عبادت اور دین کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد کے کونے میں چلا کاٹ لے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے، یا کسی خانقاہ اور مدرسے میں بیٹھ کر کے قال اللہ و قال رسول کا درس دے دے۔ صرف دین کی خدمت یہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں آج کے اس دور میں سب سے بڑی دین کی خدمت اللہ کے بندوں کی مدد یہ ہے کہ جب آج ہمارے سماج کے سامنے اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور جب ہماری قوم آج دوسروں کا منہ دیکھ رہی ہے اور غربت اور افلاس کی سطح سے گر کر کے وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، ایسے وقت میں سب سے بڑی عبادت اور انسانیت کی سب سے بڑی سیوا یہ ہے کہ نوجوان محنتیں کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، جد و جہد کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے، حلال کمائیاں حاصل کرے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ حلال کمائی کھلائے، باقی بچے جو پیسے ہیں وہ اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، اور وہ نوجوان، اس کے اندر بڑی انرجی تھی اور بڑی چستی وہ دکھا رہا تھا، اور بڑی محنتیں کر رہا تھا، پسینہ بہا رہا تھا، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہوتا کہ اس نوجوان کی یہ جو چستی ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں ہوتی، اور یہ جو جد و جہد کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں محنتیں کرتا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ صحابہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ صرف عبادتیں کرنا، مسجد میں جا کر کے اللہ اللہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یا راتوں رات نفل پڑھنا، یا پھر جماعت میں جا کر کے، تبلیغ میں جا کر کے ادھر ادھر گلی محلے شہر کا چکر کاٹنا، یہی اللہ کی راہ میں محنت ہے اور یہی اللہ کی راہ میں چستی دکھانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنتیں کر رہا ہے، چستی دکھا رہا ہے، تو اس کی یہ چستی بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں، اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اور ماں باپ کے دوا علاج پانے کے لیے یہ محنتیں کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، تو اس نوجوان کا یہ پسینہ بہانا اور اس کی یہ چستی، یہ بھی اللہ کے راہ میں ہے۔ ہاں، اگر وہ فخر کے لیے، گھمنڈ کے لیے اور اپنے خاندان، رشتہ دار، دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کے لیے محنتیں کر رہا ہے، تو یقیناً اس کی یہ چستی، اس کی یہ محنتیں دنیا کے لیے، اس کے لیے بربادی ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت خالص ہے، وہ یہ سب اسٹرگل، یہ محنتیں، یہ جد و جہد اس لیے کرتا ہے تاکہ حلال روزی حاصل کرے اور جائز پیسے کمائے، اور اس سے اپنی بیوی بچوں کی خدمت کرے، خاندان، رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ کی خدمت کرے، سیوا کرے، اور باقی جو بچے پیسے ہوں وہ اللہ کے غریب دوسرے بندوں پہ خرچ کرے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں ہے، اور اس کی یہ چستی، یہ پھرتی اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھی جائے گی۔ دیکھو میرے حضور کے فرمان کا مفہوم ہے نہیں کہ بندہ حلال روزی کما کر کے جب لاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کی بیوی بچوں کے منہ میں جتنے لقمے جاتے ہیں، اللہ ایک ایک لقمے پہ اس بندے کے حق میں صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اور کما قال النبی، فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی یتیم یا بیوہ کے لیے محنتیں کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور ہمارے امت کے غریب طبقے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، پیسہ کما کر کے، ان کا کوئی کام کر کے، ان کا سہارا بنتا ہے، فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سالوں سال رات رات جاگ کر کے نفل پڑھے، عبادتیں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور سالوں سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے بھی وہ ہمیشہ روزے رکھے، تو جتنا سالوں سال روزہ رکھنے والے اور راتوں رات ہمیشہ عبادت کرنے والے بندے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ رب العزت
ایک یتیم بیوہ مسکین کے لیے محنت کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، پیسہ کمانے والے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو عبادت صرف روزہ، نماز اور نفل ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دینا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تقریر کرنا، مسجد میں نماز پڑھانا، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے سیٹھیا، یہ نوجوان جو ریڑیاں کھینچتے ہیں، فاوڑے چلاتے ہیں اور چنچلاتی دھوپ میں پسینے بہا کر کے وہ حلال روزیاں حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے عبادت گزار ہیں، دیندار ہیں، اور بلکہ میں کہہ رہا ہوں وہ ولی ہے وقت کے۔ اگر وہ جھوٹ بول کر کے دھندا نہیں کرتے ہیں، اگر وہ بے ایمانی کر کے دھندا نہیں کرتے ہیں، اگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں، ایک آٹو چلانے والا بندہ بھی اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بے ایمانی سے بچ رہا ہے، دھوکہ دڑی سے بچ رہا ہے، اور 5 وقتہ نمازوں کی وہ پابندی کرتا ہے، تو وہ اس وقت کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ولی ہے۔ جی ہاں، دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کی۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ سے بچتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حلال روزیاں جو کمانے والے لوگ ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا اونچا مقام، حلال روزی کمائیں تو اللہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہاں ہم دعائیں مصلی پہ بیٹھ کر کے مانگتے مانگتے تھکتے جا رہے ہیں، کیا پتہ ہماری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی گارنٹی دے کر کے فرما رہے ہیں کہ جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرے گا، پیسہ کمائے گا، حلال روزی کمائے گا، اللہ اس کو میں محمد کہتا ہوں کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اس میں بڑا رول اسلام کے ایماندار تاجروں کا ہے، بہت بڑا کردار ہے ان کا۔ یہ ہماری آپ کی تقریروں سے، علماء کے خطابات سے، واعظ و نصیحت سے، درس و تدریس سے یہ دین صرف نہیں پھیلا ہے، ان کی خدمتیں یقیناً ہیں، ان کا اعتراف ہے، لیکن دنیا کے چپے چپے میں جو اسلام پہنچا اس میں بہت بڑا کردار مسلمان ایماندار تاجروں کا ہے۔ اس لیے آپ ایماندار تاجر بنیے، بزنس کیجئے اور خوب آگے بڑھیے اور خوب پیسہ کمائیے۔ میں کہتا ہوں اتنی ترقی کیجئے اور اتنی دولت جمع کیجئے نا کہ ساری دنیا سمیٹ کر کے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے۔ اسلام آپ کو اس سے بالکل منع نہیں کرتا ہے، بالکل منع نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگ پیسے کی بات آ گئی، دولت، پیسہ، یہ تو سب دنیا ہے۔ میرے بھائی، بندے مومن کے لیے کچھ بھی دنیا نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بندے مومن کی حتیٰ کی دنیا بھی نا اس کے لیے دین ہوا کرتی ہے، آخرت سنوارنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ بندے مومن کا کچھ بھی دنیا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دین اور دنیا جو بنتی ہے نا، یہ ہماری آپ کی نیتوں سے بنتی ہے۔ یہ نیت اگر خالص ہے، یہ نیت اگر پاک ہے، تو یار ہمارے بنگلے، گاڑیاں اور ہمارے یہ پیسے، دولت، سونا، چاندی سب خالص دین ہے۔ اور اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے تو ہمارے یہ جبے، ہماری یہ تقریریں اور ہمارا یہ قال اللہ و قال رسول بھی بدترین دنیا ہے۔ دین اور دنیا نیت سے بنتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مت کہیے کہ پیسہ کمانا دنیا ہو گیا، نہیں بھائی، پیسہ تو اللہ رب العزت نے اس کو حلال کمائیوں کو فضل الہی قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے پیسہ جم کر کے کمائیے، خوب کمائیے اور دنیا میں اتنے آگے بڑھیے، میں کہتا ہوں آسمان چھوئیے، ہواؤں میں اڑیے، سمندر کی تہ میں اتریے، اسلام آپ کو بھرپور چھوٹ دیتا ہے۔ ہاں بس آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، بے ایمانی نہیں، چیٹنگ بازی نہیں، اور نمازوں سے غفلت نہیں، دین سے بیزاری نہیں۔ باقی آپ جائیے دنیا میں جہاں تک جا سکتے ہیں،
ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ دیجئے، شریعت کی طرف سے آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ محنتیں کرنے کے لیے، بہترین پرفارمنس کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، اور اس دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ کر کے جانے کے لیے۔ اس لیے میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اس دنیا میں تم روتے ہوئے آئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ روتے ہوئے آئے تھے اور روتے ہوئے ہی چلے جائیں۔ اس دنیا میں تم آئے تھے روتے ہوئے، تم رو رہے تھے، دنیا ہنس رہی تھی، لیکن اس دنیا سے جب جاؤ تو اتنا اچھا کام کر کے جاؤ، اتنا مفید بن کر کے جاؤ، اپنی زندگی سے لوگوں کو اتنی روشنی دے کر کے جاؤ، اتنا فائدہ پہنچا کر کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا تمہاری میت پہ آنسو بہا رہی ہو۔